الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ سرور کرب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت معاب میں بآواز بلند اردو شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتے ہیں انداز گلستہ پیدا، اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جمعہ کا دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کا دن عیدوں کا دن ہے، عید کا دن ہے اور بڑی برکت والا بڑا عظمت والا دن ہے. اس دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود میری بارگاہ تک پہنچتا ہے. عزیزان گرامی، ویسے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر لمحہ ہر گھڑی ہم جب بھی ہم اپنے نبی پر درود پڑھیں، ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں. مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے یہ رحمتوں سے بھرا ہوتا ہے. تم ہر گھڑی ہر لمحہ مجھ پر درود پڑھتے ہو، میں تمہارے درود کو سنتا بھی ہوں، تمہارے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور اپنے غلام کو پہچانتے بھی ہیں. مگر آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اے میرے امتی، اور وقت میں بھی تو درود مجھ پر پڑھتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھ، کیونکہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، اے میرے امتی، تم تو ہمارے ہر دم ہمارے پر مجھ پر درود پڑھتے ہو، مگر میں چاہتا ہوں، اللہ کا حبیب چاہتا ہے، اللہ کا نبی یہ چاہتا ہے کہ تم نبی پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. اس لیے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، رحمتوں کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تو آقا سرکار اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں آقا کام ہو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، جس میں تمہاری مرضی ہو آقا ہم سے وہ کام لے. اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کام ہو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. اب اعلیٰ حضرت سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اے رسول کے غلاموں، کام تو ہم کرتے ہیں مگر وہ کام کرو جس میں رسول راضی ہو، جس میں آقا راضی ہو. اور آقا کی مرضی اسی میں ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود کرو. اس لیے آقا کا فرمان ہے، اور جب نبی نے فرمایا تو اس میں کچھ تو نبی کی مرضی ہوگی، نبی کا عشق ہوگا، نبی کی محبت ہوگی. برادران ملت اسلامیہ، تو آئیے ایک اور مرتبہ نبی آل نبی کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ جم جم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا. برادران ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے. الذين آمنوا وكانوا يتقون، اور وہ جو کہ متقی اور پرہیزگار بنے. لهم البشرى في الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لهم البشرى في الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے الا ان اولیاء، الا مانا خبردار، اے بندو خبردار ہو جاؤ. الا یہ جو لفظ آتا ہے یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے. کسی چیز کا انہیں خوف نہیں، کسی چیز کا انہیں رنج نہیں. اور وہ جو کہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، اور وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو کہ متقی اور پرہیزگار بنے، اور انہی کے لیے خوشخبری ہے، اور انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اللہ کی خوش نودی، اللہ کی رحمت کس کے حصے میں آئی؟ اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کس بندے کو خوشخبری دے رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ عزیزان گرامی، یاد رکھو، قرآن کے ہر آیت پر اور ہر نقطے پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. قرآن 30 پاروں کا قرآن ہے، 114 سورت ہے. ہر سورت کے ہر آیت پر، ہر آیت کے ہر نقطے پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. عزیزان گرامی، اللہ کے ولیوں کے بارے میں اور اللہ کے ولی کیسے بنے، سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤ، خبردار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا خبردار، انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی رنج نہیں ہے. اور وہ جو کہ متقی اور پرہیزگار ہے، خوشخبری ان کے لیے ہے. میری جو خوشخبری ہے ان کے لیے، میری جو نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میرے کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میرے نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. یہ دنیا کی نعمتیں، یہ آخرت کی نعمتیں، وہ میدان محشر کی نعمتیں، وہ حوض کوثر کی نعمتیں، وہ پل صراط کی نعمتیں. وہ بھی کتنا عاشق، کتنا خوش نصیب ہوگا جو وجد کرتے پل صراط سے گزر جائے گا. وہ بھی اتنا خوش نصیب امتی ہوگا نبی کا، اور وہ کتنی انمول نعمت ہوگی، اس کے چہرے پر کتنی مسکراہٹ ہوگی. جب پل صراط سے گزرے گا تو نبی کا نام کرتے گزرے گا، رب کا ذکر کرتے ہوئے گزرے گا. مگر یہ نعمتیں کس کے لیے ہے؟ میزان عدل کی نعمتیں. نام اعمال تولے جائیں گے، ایمان والوں کا پلڑا بھاری ہوگا، کافر رشک کریں گے، جلیں گے کہ کتنا اس کا نیکیوں کا پلڑا کتنا بھاری ہے، اور مومنوں کے چہروں پر کیسے مسکراہٹ ہے. اللہ فرماتا یہ تمام گھڑی، یہ تمام لمحات کس کے لیے؟ یہ خوشخبری کس کے لیے؟ یہ دنیا میں، یہ دنیا کی خوشخبری، یہ آخرت کی خوشخبری کس کے لیے؟ اس کے لیے جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے. عزیزان گرامی، اور لهم البشرى في الحیات الدنیا وفی الآخرہ ذالک لا تبدیل لکلمات اللہ. اور اللہ آگے فرماتا ہے، اللہ نے یہ بات بتائی، خوشخبری اس کے لیے، دنیا میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. وہ دنیا میں بھی اللہ اس کو چین کے ساتھ رکھے گا، آخرت میں بھی اس کو سکون کے ساتھ رکھے گا.
اور آگے فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تم سوچو گے اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے جماعتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو اللہ نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کو معلوم ہے اسی کے پیدا کی ہوئی تمام 18,000 عالم ہیں، بندے کس قسم کے ہوتے ہیں، کتنے خرافات کے ہوتے ہیں، کتنے کیا ہوتے ہیں، کتنے ذہنوں میں کتنے ایمان ڈگمگاتے ہیں۔ ارے رب ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ رب نے سب کو پیدا کیا، کسی نے رب کو پیدا نہیں کیا، چاہے انبیاء ہو، رسول ہو، صحابہ ہو، اولیاء اللہ ہو، صبح قیامت تک نبی کے زمانے میں جتنے آئیں گے سب کا مالک رب ہے، سب کا خالق رب ہے۔ تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ رب کو معلوم ہے، اس لیے اس آیت کے اگلے والے ورڈ میں، اگلے حروف میں اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی باتیں تبدیل، رب خود فرما رہا ہے اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور اسی میں بڑی کامیابی، اسی میں بڑی کامیابی ہے۔ اب عزیزان گرامی، متقی اور پرہیزگار لوگ کو جس کے لیے دنیا میں خوشخبری اور آخرت میں خوشخبری ہے، نمازی بھی ہو، نمازی بھی ہو۔ سورہ مؤمنون ہے، 18 پارہ ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم على صلاتهم يحافظون، کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی نمازوں میں خشوع لاؤ، اخلاص کے ساتھ نمازیں ادا کرو، اخلاص کے ساتھ روزے رکھو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو جس میں خلوص ہو۔ متقی اور پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ جو خلوص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اب کوئی 4 آدمی بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، بندہ کیا سوچتا ہے کہ جو نماز کا ٹائم ہو گیا، میں بڑا نمازی ہوں، اگر نماز کا لوگوں کے درمیان میں نمازی بنتا رہتا ہوں۔ آپ دل دیکھو، انما الاعمال بالنیات، سرکار کی حدیث ہے، تمہارے ہر اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، تمہارے ہر عمل کا دار و مدار تمہارے نیتوں پر ہے۔ لوگوں اب بس سوچو بچوں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کو نہیں جاؤ گے تو لوگ پوچھیں گے حافظ جی نماز کے لیے نہیں جا رہے ہو؟ عزیزان گرامی، تو بندہ سوچتا ہے چلو نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ ان کو لگے میں نماز پڑھ گیا۔ اب اس میں کیا ہو گیا؟ ابھی میری نماز رب کی رضا کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اس میں کیا ہو گیا؟ خلوص نکل گیا، اس میں جو اس عبادت میں جو خشوع ہوتا ہے وہ نکل گیا۔ میری نیت موڑ لی میں نے، میرے ذہن میں وسوسہ آ گیا، میرے دل کی کیفیت بدل گئی، میں نے سجدے تو کیے، قیام تو کیا، رب کے بارگاہ میں رب کے حضور کھڑا تو رہا، میں 10 منٹ 15 منٹ میں نے نماز ادا کی، سبحان رب الاعلیٰ کی تسبیح بیان کی، مگر میرے دل میں یہ ہے کہ لوگوں کو لکھا میں نے نماز ادا کر لیا۔ عزیزان گرامی، نہیں، ہدایت متقی لوگوں کے لیے، مگر متقی اور پرہیزگار بننا اتنا آسان نہیں۔ رب تمہارے دلوں کے حالات کو دیکھتا ہے، رب تمہارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، اس لیے یاد رکھو رب نے فرمایا تو ہر ایک یہ مت سوچے کہ میں نے عبادت کر لی، میں نے بندگی کر لی، اب رب نے جو فرمایا خوشخبری تمہیں دنیا بھی تمہارے لیے خوشخبری اور آخرت بھی تمہارے لیے خوشخبری نہیں۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو کہ پرہیزگار اور متقی بنے ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اب عزیزان گرامی یاد رکھو، عبادت کیسے ہو؟ عبادت کیسے ہو؟ جب وقت ہو جائے، وقت ہو جائے، دل کہے بزرگوں نے دن نے کیسی عبادت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام جن کے ہم پیروی کرتے ہیں، جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ بغداد میں یہ بیان آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جہاں پر جس جگہ پر اب ہے اس جگہ پر 72,000 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل کی گئی، قرآن پاک مکمل پڑھا گیا۔ جس جگہ پر آپ کی قبر مبارک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا معمول تھا کہ ہر روز ایک رات آپ ایک قرآن ختم کرتے تھے، کوئی قرآن مجید آپ مکمل تلاوت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، امام اعظم ابو حنیفہ 23 سالوں تک
راتوں رات اللہ کی بندگی کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عزیزان گرامی اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو راتوں رات سجدے میں جاتے ہیں، راتوں رات قیام کرتے ہیں، راتوں رات سجدے کرتے ہیں۔ تم ان کو سجدے میں پاؤ کہ میرا بندہ کون ہے جو ہر لمحہ ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں گرے رہتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میرے اولیوں کو جب تم دیکھو گے وہ ہمارا وقت تمہیں وہ دنیا کے غفلت میں نہیں رہیں گے بلکہ وہ اللہ کی بندگی میں رہیں گے۔ عزیزان گرامی، فرشتے کیا ہے؟ فرشتے نور ہے۔ فرشتے کیا ہے؟ نور ہے۔ وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، جاگنے سے، ہر چیز سے وہ پاک ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا۔ اللہ نے نور سے بنا، فرشتے نور ہے۔ عزیزان گرامی اب یاد رکھو بندہ مومن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر کے 11 شریف کا مہینہ ہے، سرکار خود فرماتے ہیں میں کئی سالوں تک جنگلوں میں بیابانوں میں گھومتا رہا، اللہ کی بندگی کرتا رہا، یہاں تک کہ میں بیابانوں میں بغداد کے بیابانوں میں جا کر کئی مہینوں تک چلا کشی پر بیٹھتا، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتا۔ جب مجھ پر وقت طاری ہو جاتا تو میں زور زور سے میدان میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے گھومتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھتے کہ مجھ پر کیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ عزیزان گرامی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی مہینوں تک مجھ پر ایسے کیفیت طاری رہتی کہ مجھے کچھ دنیا کا ہوش حواس نہ رہتا، جب میں اپنے ہوش میں آتا تب میں لوگوں سے بات چیت کرتا۔ عزیزان گرامی ایک بڑے پیر کا عالم ہے، بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مہینوں تک کئی سالوں تک آپ جنگلوں میں رہتے بغیر کھائے بغیر پیے، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی روح اتنی نور اعلیٰ نور ہو گئی رہتی ہے کہ اللہ کا ذکر اس کی غذا رہتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا اس کی غذا رہتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، جب وہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ دیتا ہے، سلطنت کو ٹھوکریں مار کر جب اللہ کے حمد و ثنا میں لگ جاتا ہے تو اس کو کھانے کی فکر نہیں رہتی، اس کو پینے کی فکر نہیں رہتی، یہاں تک کہ عزیزان گرامی اب لوگ سوچیں گے کہ 40 سال تک انہوں نے فجر سے لے کر عشاء کی نماز سے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، کیا کبھی رات میں جو ہے ان کی وضو ٹوٹی نہیں؟ کیا عزیزان گرامی وضو کس کی ٹوٹتی؟ جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں، عزیزان گرامی جن کے بدن سے ہوا خارج ہوتی ہے، جو طہارت کو جاتے ہیں، عزیزان گرامی یا جو اپنی زبانوں سے غلط باتیں بولتے ہیں، جن کی وضو مکروہ ہو جاتے ہیں، جن کی نگاہ غلط چیزوں پر پڑتی ہے، عزیزان گرامی ان کی وضو مکروہ ہو جاتی ہے، مگر اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، نہ تو کچھ کئی دنوں تک نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو عزیزان گرامی ان کا بدن ہر چیز سے پاک رہتا ہے سوائے اللہ کے ذکر سے، کیونکہ ان کی روح کو اللہ کی غذا ملتی رہتی ہے اور ان کی روح کو اللہ نور اعلیٰ نور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیا یہاں تک کہ ظاہر اور باطن ان کے لیے ایک جیسا ہوتے ہیں۔ اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھیلے پر اپنے رائے کے دانے کو دیکھوں۔ عزیزان گرامی یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، لوگوں یہ اللہ کی ولیوں کی شان ہوتی ہے، اللہ کا ولی ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے رب نے فرمایا الا ان اولیاء، خبردار میرے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جاؤ گے تو خبرداری کے ساتھ جاؤ، خبرداری کے ساتھ جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے دوست ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ اللہ کے ولیوں کا وہ مرتبہ ہوتا ہے، لوگوں یاد رکھو جہاں پر جیسے بجلیوں کا جہاں پر بجلی تیار ہوتی ہے یا پورے شہر میں جس جگہ سے بجلی چھوڑی جاتی ہے، لائٹ چھوڑی جاتی ہے، تو ان جگہوں کے پاس جاؤ تو جگہ جگہ پر اس کے شکل میں ایک بورڈ لگا ہوا رہتا ہے جس پر 2 نشان رہتے ہیں، ایک ٹچر بنا ہوا رہتا ہے اس پر 2 نشان رہتے ہیں کہ ڈینجر، خطرہ، یہاں پر جانا کیا ہے؟ خطرہ ہے، یہاں پر جانا کیا ہے؟ خطرہ ہے، کیونکہ کوئی پڑھا لکھا رہتا ہے، کوئی پڑھا لکھا نہ رہتا ہے، کوئی زیادہ شانہ رہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے جو
ملازمت کے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی آگاہ کر دیتے ہیں کہ ایک چیز پر نہ جاؤ ورنہ تمہیں کرنٹ لگ سکتا ہے، تمہارے جان دھوکے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء، خبردار یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، میرا محبوب بندہ آرام فرما رہا ہے، اس نے کئی سال پوری زندگی اللہ کی بندگی کرتا رہا، میرا ذکر کرتا رہا، اس نے عیش و آرام کو چھوڑ دیا، دنیا کی دولتوں کو ٹھوکریں ماری اور پوری ہر لمحہ میرے یاد میں رہ کر یہ میرا محبوب بندہ آرام فرما رہا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، ان کے پاس جانا تو ادب و احترام کے ساتھ جانا، ان کے پاس جانا تو تعظیم و توقیر کے ساتھ جانا، اس لیے کہ میرا ولی وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، میرا وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، میرے ولی کا چلنا میرا چلنا، میرے ولی کا بولنا میرا بولنا، میرے ولی کا دیکھنا میرا دیکھنا، وہ جب میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جب وہ دیتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جب وہ دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی ولی خدا نہیں ہے مگر خدا کی عطا سے ہر چیز اللہ کے ولیوں کے اختیار میں ہے۔ عزیزان گرامی اس لیے رب فرماتا ہے خبردار میرے بندوں کی میرے محبوبوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب و احترام کے ساتھ جاؤ، اس لیے کہ انہیں کسی چیز کا خوف اور رنج نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو دنیا سے بے نیاز ہے۔ عزیزان گرامی اس لیے رب فرماتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جاؤ تو دعائیں مانگو، کیونکہ ان کی بارگاہ میں اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں۔ وہ جگہ اللہ کے محبوب بندہ جہاں پر اللہ کا محبوب بندہ آرام فرما رہا ہے وہاں ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برستی، اللہ کی برکتیں برستی ہے، وہ جگہ پاک و صاف اور اللہ والی بن جاتی ہے، وہ جگہ بھی برکت والی بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے آستانے پر جا کر دعائیں مانگے تو دعائیں قبول کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جگہ بھی رب کے بارگاہ میں مقبول ہوئے رہتی ہے، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا وہی ہماری قبولیت کی نشانی ہے۔ عزیزان گرامی اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، متقی پرہیزگار جو بنے ان کی خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، ذالک هو الفوز العظیم، اور اسے بھی بڑی کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی تو یاد رکھو رب نے فرما دیا تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ متقی بننے میں، پرہیزگار بننے میں، اور پرہیزگاری کس میں ہے؟ جو ہر عمل تمہارا خلوص نیت کے ساتھ ہو، ہر عمل تمہارا خلوص نیت کے ساتھ ہو۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو پاک رکھو، یہ گمان میں مت رہو میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنی ذکر کیے، میں نے اتنی تسبیح و تحلیل کی، میں نے اتنوں کو کھانا کھلایا، میں نے اتنوں کو پانی پلایا، میں نے اتنے کام کیے، سوشل میڈیا پر فوٹو وائرل کی، واٹس ایپ اسٹیٹس پر اپنا فوٹو لگایا۔ اس گمان میں مت رہو کہ ایسے عمل اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، نہیں، رب کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے جس عمل میں تمہارا خلوص ہو، جس عمل میں تمہارا خلوص ہو، آقا کام ہو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ میں نے پہلے فرمایا درود ہم پڑھتے ہیں، ہمارا وقت پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ سرکار رات کے 2 بجے اٹھ کر بھی اگر ہم اپنے نبی پہ درود پڑھیں گے تب بھی آقا ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، مگر سرکار کیا چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھو، جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھو زیادہ سے زیادہ، اس لیے میں تمہارے درود کو قبول کرتا ہوں۔ ہمارا وقت بھی کرتے ہیں مگر سرکار کو کیا پسند ہے؟ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ اس لیے کام وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو، اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، جس میں خلوص ہو، جس میں خلوص نیت ہو، جس میں اخلاص ہو۔ عزیزان گرامی اللہ رب العالمین ہم تماموں کو جو ہے پرہیزگاری کے ساتھ متقی بن کر، پرہیزگار بن کر اور خلوص نیت کے ساتھ ہمیں ہر سجدہ، ہر قیام، چاہے چھوٹی نیکی ہو چاہے بڑی نیکی ہو، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، نیکی تو نیکی ہوتی ہے۔ یاد رکھو مسجد میں آنے والے اللہ نے ایسے ایسے بندوں کی بخشش فرمائی جو گنہگار تھے، بدکار تھے، سیاہکار تھے، مگر ایک عطا، کئی اللہ والے ایسے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک شخص ایسا تھا جو گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، مگر نہ کبھی اللہ کی عبادت کرتا تھا نہ کبھی اللہ کی بندگی کرتا تھا، مگر اس کا گھر جو تھا مسجد کے آنے والے راستے پر تھا، اسی گھر کے سامنے سے نمازی لوگ گزر جایا کرتے تھے، تو وہ نمازیوں کو دیکھتا مگر کبھی نماز پڑھنے کی اس کو توفیق نہ ہوئی۔
ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ راستے میں ایک نوکیلا پتھر ہے، راستے میں ایک نوکیلا پتھر ہے، لوگ جا رہے ہیں، اس کے دل میں ایسے ہی اپنے دہلیز پر بیٹھا تھا، گھر کے اندر پر بیٹھا تھا، ایک ایک لوگوں کو عادت رہتے سوچنے کی، اس نے ایسے سوچا پتھر ہے نوکیلا، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، چلو نماز تو نہیں پڑھتے، کم سے کم پتھر کو اٹھا کر رکھ دیتا ہوں بازو میں، تاکہ نمازیوں کو آنے والوں کے لیے پوروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس پتھر کی وجہ سے نمازیوں کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ خدا کی قسم، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اللہ حامی و ناصر ہے، اللہ مددگار ہے۔ اس نے اٹھا کر بازو میں رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، رب نے دیکھ لیا اس خلوص عمل کو، اس میں کوئی اس کام میں اس کی کوئی لالچ نہیں تھی، بس نمازیوں کی تکلیف نہ پہنچے، اس نے اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیا۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، فرشتوں کے ذریعے بشارت بھیجی، جاؤ میرے بندے سے کہہ دو کہ تمہارا یہ عمل رب کو اتنا پسند آیا، اب اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا، اللہ نے تیرے گناہوں کی مغفرت کر دی، یہاں تک کہ تجھے ولایت کے مقام پر فائز کر دیا۔ عزیزان گرامی، ایک عمل جس میں خلوص ہو، جس میں کوئی لالچ نہ ہو، چاہے پورا سجدہ ہو، چاہے ایک پتھر اٹھانا ہو، یا مسجد کی کسی چیز، ایسی چیز، یا اللہ کے گھر کی کوئی ایسی چیز، ایسا عمل کرو جس میں خلوص ہو اور رب کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ تمہارے اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے برابر ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور دنیا میں بھی تمہیں خوشخبری دیتا ہے، آخرت میں بھی تمہیں خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تماموں کو خلوص نیت کے ساتھ اپنے زندگی کا گزر کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔